मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। दौलत 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 से जो मकसद था ना सुकून, वो मकसद कहां गया? अब खुद भेज दिया करें ना, सही है ना, हर दफा मैं ही भेजूंगा। दौलत से जो मकसद था वो मकसद क्या था? सुकून था ना यार। दौलत से मकसद क्या होता है? सुकून। दौलत आ गई, सुकून कहां गया हुआ है? सुकून नहीं है। ठीक। हमारे यहां दौलत नहीं है, लेकिन दौलत से जो मकसद है सुकून, वो सब्जी टमाटर वालों के पास ज्यादा है। डिप्रेशन की गोली मैंने किसी रक्शे वाले को नहीं खाते हुए देखा, टमाटर वाले को खाते हुए नहीं देखा। मजदूर गड़े खोद रहे हैं, आप देखो मदरसे बन रहे होते हैं, वो तामीराती काम हो रहे होते हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं, वो गड़ा खोद रहा होता है मजदूर सुबह से लेकर शाम तक। मैंने नहीं देखा कि कभी डिप्रेशन की गोली खा रहा हो या किसी नफ्सियाती डॉक्टर से इलाज करा रहा हो। पैसा आ गया तो डिप्रेशन साथ में खुद ही उधार, वो ग्रेवी में मिलती है। ठीक है ना, वो होता है ना एक बोतल पे 2 बोतलें मुफ्त, तो अल्लाह कहते हैं 1 करोड़ पे डिप्रेशन की एक पूरा पत्ता मुफ्त। हमारे हज़रत फरमाया करते थे, दौलत की मिसाल है सांप की। सांप रखने का हक उसी को है जिसको सांप पालना आता हो। सपेरा कहते हैं ना उसको। जो सपेरा है ना, वो सांप रखेगा तो फायदा उठाएगा। एक आम आदमी सांप रखेगा, वो सांप उसी को डस लेगा। फरमाते थे कि ये जो पैसा है ना, इसकी मिसाल है सांप की। सांप, हैदराबादी लोग सांप कहते हैं, सांप। वो इतना बड़ा सांप देखा मैंने, सांप। वो हमारे बचपन के दोस्त थे ना, हैदराबादी भी थे उसमें। भाई कोई हैदराबाद वाला हो माजरत, कोई थंबा आ रहा है, थंबा। खंबे को थंबा कहते थे, सांप को सांप। मेमन हजरात गाय को कहते हैं गायें, नून गुन्ना लगाते हैं, दही। तो हर कौम के अपने एक स्टाइल है। तो सांप आपने रख लिया, पालना आता नहीं है तो वो डसेगा, चाहे वो कितना कीमती सांप। तो पैसा रखने के लिए पहले किसी अल्लाह वाले से ताल्लुक़ कायम करना चाहिए कि हजरत ये सांप है, मुझे इससे फ़ायदा कैसे उठाना है, इसका तरीक़ा बता दें। ठीक है ना, ऐसा ना हो यही मुझे डिप्रेशन की बीमारी में मुब्तला कर दे। किसी अल्लाह वाले से ताल्लुक़ रखेंगे, वो सबसे पहले आपको जो एडवाइस करेगा कि इसको दिल में घुसने मत देना। ये सांप जेब में रखने की चीज़, बोलो भाई ये टोकरी के अंदर ही रहे। ऐसा ना हो गले का हार बना के घूमना शुरू कर दो। वो यूट्यूब पे लोग देख रहे होते हैं ना, गले का हार बना के, वो जहर निकाला हुआ होता है उसका। तो इसको गले का हार नहीं बनाना, इसको दिल में नहीं घुसाना, ये बाहर ही रहे दिल से। पैसा तो हजरत दिल से बाहर रहने की अलामत क्या है? 2 चीजें हैं ना, एक तो ये कि ये दिल से बाहर है या अंदर, इसकी पहचान क्या है? ये पता कैसे चले ये बीमारी हम में है कि ये दिल के अंदर है? अगर, और दूसरा इस बीमारी का इलाज क्या? अगर अंदर है तो बाहर निकालेंगे कैसे इसको? मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? तो भाई अलामत तो बहुत आसान है। पैसा छीनने पे तकलीफ कितनी होती है, नहीं हो तो तकलीफ कितनी हो? बहुत ज्यादा हो रही है, इसका मतलब दिल में घुसाया हुआ है इसको, बहुत ज्यादा फ्री कराया हुआ है आपने इसको। इतना फ्री कराने की चीज नहीं है। दुनिया है ना, मिट्टी है ना, ये प्लॉट क्या है? ये मिट्टी है ना भाई। ये बने बड़े बड़े बंगले क्या है? बोलते क्यों नहीं, क्या हो गया? मिट्टी है भाई, खड़ी मिट्टी पड़ी मिट्टी। ये गाड़ी हमारी खिलौने हैं। बचपन में ये छोटे मोटे खिलौने होते थे, कैसा पागल हो जाता था। अब लैंड क्रूजर पे वही पागल हो रहा है। तो जैसे बचपन में जब बड़ा होकर उन खिलौनों पे हंसता है, तो आगे कब्र में पहुंचोगे ना तो इस लैंड क्रूजर पे हंसोगे। बोले क्या खिलौने में दिल बहलाया, बता यार। खिलौने खिलौने। एक साहब ने मुझे ऑफर की कि आपको एक मकान किस्तों पे खरीद के देता हूं। जानने वाले हैं, आशिक हैं, कि आप इन्वेस्ट करें, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है ज़ाती घर के लिए, आपको पता है ना।
تو میں نے کہا یار قسطیں میں ہر مہینے جتنی ادا کروں گا اس کے لیے مجھے میرے صبح کے پراٹھے, مکھن, انڈے, تیل لینے چلے جائیں گے. کیا خیال ہے؟ بچوں کی جو کھلا پلا رہا ہوں بچوں کو تمیز سے ماشاءاللہ, خود بھی جب جو موڈ ہوتا ہے کھانے کا, الحمدللہ اللہ نے اتنا دیا ہے, جو موڈ ہوتا ہے کھا لیتے ہیں دبا کے. فش کھانے کا دل چاہ رہا ہے, چلو بھائی. یہ رفیع بھائی بیٹھے ہوئے, کیا خیال ہے؟ جو موڈ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کھلا دیتا ہے, اللہ نے اتنا دیا ہے الحمدللہ, اور اکثر لوگوں کو دیا ہے. شادیاں بھی کر رہے ہیں الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے, پیسہ ہوتا ہے شادی کر لیتے ہیں. کیونکہ لڑکی والے فری پھوکڑ میں آج کل عقیدت میں کوئی نہیں دیتا کہ محضر جی بہت اچھے ہیں, نیک ہیں. کہتے ہیں محضر جی کھلاؤ گے کیا رکھو گے کہاں؟ تو میں نے کچھ پیسہ ادھر ادھر شادیوں پہ خرچ ہو جاتا ہے. شادیوں سے رات بیویوں پہ, تو وہ بھی تو ہوگا نا ٹھیک ٹھاک. میں نے کہا کچھ ہمارا پیسہ جو ہے وہ جائز انٹرٹینمنٹ, کبھی تفریح کے لیے گاڑی میں ڈال کے بچوں کو نکل لیے, مری نکل لیے, کبھی کہیں نکل لیے. بچوں کے ساتھ انسان گھومتا پھرتا ہے, وہ اچھا خاصا پیسہ لگ جاتا ہے اس میں. تو میں نے کہا اگر میں مکان خرید کے اتنی قسطیں ادا کروں تو ٹھیک ہے, مجھے قسطوں کی آفر آپ کی طرف سے مل رہی ہے, بڑی نوازش آپ نے ہمیں پوچھا, اللہ جزائے خیر دے. تو اتنی قسطوں کے لیے مجھے ان تمام خرچوں کو کیا کرنا پڑے گا؟ بولو بھائی, کم. میں نے کہا ہماری زندگی 45 سال کے ہم ہو گئے, 15, 20, 25, بہت زیادہ اتنے رہ جائیں گے. آدھی سے زیادہ زندگی گزر گئی. اب ذاتی مکان بنا کے مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھئی یہ جو تھوڑی سی زندگی رہ گئی ہے, کھا پی کے اچھی طرح ہنس کھیل کے گزر جائے, اچھا ہے نا. پیٹ کاٹنے کی کیا ساری زندگی پراٹھے کھائے تو اب بھی کھا لیں, اچھا نہیں ہے؟ انجوائے کرنے دو یار لائف کو, چانس لگا تو. میں نے کہا اولاد ہے ماشاءاللہ, اچھے اللہ نے برکت دی اولاد میں, ان اولادوں کی خوشیاں دیکھنے دو ہمیں بھائی, ان کو کھلانے پلانے دو, ان کو گھمانے دو, ایجوکیشن تعلیم پہ خرچ کرنے دو. تو اور اپنے لیے بنانا تو حماقت ہے. زندگی تھوڑی سی رہ گئی ہے, وہ بھی جب اگر انتہائی صحت کے ساتھ. بھائی 60 سال کے بعد آدمی ریٹائر ہوتا ہے نا, تو ہر لحاظ سے ریٹائر ہوتا ہے. ابھی جو کھا لیا نا وہ 60 سال میں تھوڑی کھا سکیں گے. ابھی جہاں گھوم پھر لیے وہ 60 سال میں نہیں, 60 سال میں تو کھانسنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوں گے. وہ بھی جب اگر بالفرض زندہ رہے, کیا بھروسہ ہے, کل کی خبر نہیں ہے. تو میں نے کہا اپنے لیے فائدہ نہیں ہے, اولاد کے لیے تو ویسے ہی فائدہ نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارے ابا نے ہمارے لیے ذاتی مکان چھوڑا تھا, ابا کے انتقال کے بعد اس کے اتنے حصے بقیے اڑے. ظاہر ہے وہ تو ڈیوائڈ ہو جاتا ہے نا اولادوں میں. دیکھو اگر آپ اولاد کے لیے جو مکان بنا رہے ہو, اولاد نے اس میں رہنا ہوتا نا, تو جو آدم علیہ السلام گھر چھوڑ کے گئے تھے ہم سب اس میں رہ رہے ہوتے. کیا خیال ہے؟ اتنی دنیا کے ممالک آباد نہ ہوتی. تو اولاد کی نیچر ہی نہیں ہے ابا اماں کے گھر میں رہنا. اگر یہ نیچر ہوتا تو شہر آباد ہوتے, معاشرے اور ملک آباد ہوتے. ملک تو آباد ہی جب ہوتے ہیں کہ ابا کے جاتے ہی اب آپ نے اپنا الگ گھر بنانا ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں بھائی, جب تک دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھو گے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. بحث ہی کرتے رہو گے بیٹھ کے, کیوں ذاتی گھر تو یہ ہوتا ہے, ذاتی گھر میں تو یہ ہوتا ہے. کیا ذاتی گھر میں بھی وہی دیوار ہوتی ہے سیمنٹ کی بجری کی, وہی پنکھا لگا ہوا ہوتا ہے؟ کوئی چیز ذاتی رکھو ہی نہیں. مالک مکان کی حماقت سے فائدہ اٹھاؤ. اس نے پیسہ لگا کے گھر بنایا, رہو خود اس میں جا کے تھوڑے سے پیسے دے کے کرائے کے. صحیح بتا رہا ہوں آپ کو میں, کیونکہ کرایہ آپ جتنا دو گے نا 20 سال میں بھی اس کا جتنا اس نے تعمیر پہ لگایا ہے نا 20 سال میں بھی وہ ریٹرن نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو مزے اڑاؤ. تو میں نے کہا بھائی وہ تو ویسے ہی وراثت میں اتنے حصے بقیے ہو جائیں گے, وہ کیا آئے گا بچوں کے حصے میں. تو جب ہم اچھا لوگ اولاد کے لیے کرتے ہیں, جیسے ہی بچے بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنی اولاد کا سوچنا شروع کر دیتے ہیں. ارے تو اپنے لیے کون سوچے گا؟ ایک صاحب اتنی ٹینشن میں تھے کہ میں اپنے بچوں کے لیے بڑی فکر کر رہا ہوں, میں مکان بنا رہا ہوں, میرے بچوں کا کیا ہوگا, بہت ٹینشن میں ہوں میں نے کہا آپ کے ابا نے آپ کے لیے ٹینشن اٹھائی تھی؟ کہتے ہیں ہاں. تو میں نے کہا ٹینشن ختم تو ہوئی نہیں آپ کی, ٹینشن تو آپ کی ختم
ہوئی نہیں. ٹینشن آپ کے ابا نے اٹھا کے وہ ٹینشن میں دنیا سے چلے گئے, آپ فری ہو کے زندگی گزار رہے تھے, میرے ابا نے گھر بنا دیا, اب میں سکون سے. آپ کو ٹینشن لگ گئی اگلے کی, تو پہلے آپ اپنے ابا کی ٹینشن کو ختم کر کے خود خوش رہو, تاکہ آپ بھی تو کسی کے بچے ہو نا. ارے آپ کے ابا کے قبر میں سکون ملے گا جب فرشتے جا کے بچائیں گے تم نے اب بیٹے کے لیے گھر بنایا, اب وہ ٹینشن فری زندگی گزار رہا ہے, اسے کوئی ٹینشن نہیں ہے, تو ابا کو سکون ملے گا. ابا کہیں گے میں نے ٹینشن پارسل کی, تو نے آگے پارسل کر دی, وہ تو فائدہ کیا ہوا؟ کیا خیال ہے بھائی جان؟ تو گھر وہ بنائے جس کے پاس فالتو پیسہ بہت, ان کو میں مشورہ دیتا ہوں بنا لو, اڑانے سے بہتر ہے کیا کر لو, ذاتی گھر بنا لو. خوب انڈے پراٹھے کھا رہے ہو, بادام پستے بھی کھا رہے ہو, دیسی گھی میں ڈبو کے کھا رہے ہو, ٹھیک ہے نا, روٹیاں پی بھی رہے ہو دیسی گھی, ورزش بھی کر رہے ہو, اور جناب آپ نے جم بھی جوائن کیا ہوا ہے, اس کی بھی فیسیں دے رہے ہو, اور گھڑ سواری بھی کر رہے ہو, سارے کیش مزے جو کھا کے ختم ہو جاتے ہیں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے تمہارا مال وہ ہے جو پہن کے پرانا کر دیا اور کھا کے ختم کر دیا, باقی تمہارا نہیں ہے, تمہارے بچوں کا ہے. تو بچے خوش ہوتے ہیں, چلو ہمارا تو ہے, تو کمبختو تمہارا بھی نہیں ہے, تمہارے بچوں کا ہے یہ نا, ہمارا کسی کا نہیں ہوتا بھائی. خام خواہ کی ٹینشن نہیں پالو, وہ مسافر خانہ ہے بھائی, کرائے کا گھر بھی ویسے ہی ہوتا ہے. پیسہ اللہ نے بہت دے دیا تو ضرور بناؤ. ہو سکتا ہے میں اپنا ذاتی گھر بنا لوں تو سمجھ لینا مفتی صاحب کے زرداری سے تعلقات ہو گئے ہیں, ہاں پھر بناؤں گا میں. آپ کہیں پھر مفتی صاحب نے تو کہا تھا گھر نہیں بناؤں گا میں. بھائی اگر اللہ نے بہت دے دیا, بھائی سارے خرچے پورے ہو گئے ہیں اور سب موج مستی والی زندگی جائز, ٹھیک ہے نا, گزر رہی ہے, تو چلو یار اب اتنا پیسہ اور صدقات و خیرات بھی ہو گیا, آخرت میں بھی تو گھر بنانا ہے. او بھائی مر کے قبر میں جانا ہے, وہاں کے لیے آپ نے بحریہ ٹاؤن میں, وہاں کے بحریہ ٹاؤن میں کتنے پلاٹ خریدے آپ نے, ایک دھیلے کا نہیں ہے وہاں. وہ 54 جو وہ نہیں وائپر, وہ جو گاڑی کا شیشہ صاف کرنے والے, ان کو بھی 5 روپے پکڑا دیے, وہ بھی جان چھڑانے کے لیے. اس سے بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ نہ دنیا میں ملتا ہے نہ آخرت میں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, اللہ فرماتے ہیں محبوب چیز جب تک صدقہ نہیں کرو گے اس وقت تک نیکی کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی.